بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص مصر سے آیا مدینہ شریف، اور اس نے کہا کہ تم میں کو بڑے شیخ ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف اسے بھیج دیا کہ یہ ہمارے بڑے شیخ ہیں. تو یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی، یعنی حضرت علی بھی فوت ہو چکے ہیں، حضرت عثمان بھی فوت ہو چکے ہیں، ابوبکر ساری. تو اس نے آ کے پوچھا مصری نے کہ یہ بتائیں کہ کیا حضرت عثمان غزوہ احد میں بھاگے تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں بھاگے تھے. اچھا، اس نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کیا حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں غزوہ بدر میں بھی کوئی نہیں تھے. ساری نیگیٹو باتیں وہ پوچھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی وہ جو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگ تھے ان میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ادھر بھی نہیں تھے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تینوں فضائل والی باتیں، بدری ہونا، اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے جنہوں نے اس درخت کے نیچے میری بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئے گی. ایکسیپشن از آلویز دیئر، سوائے ابو الغادیہ کے. اس کے بارے میں تو آیا نا کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. وہ ایک ایسا صحابی ہے اصحاب شجرہ میں سے جس کے اوپر یہ وعید لگی. ادروائز اصحاب شجرہ میں جتنے اصحاب شامل ہیں ان میں تمام خلفاء راشدین بھی شامل ہیں، باقی لوگ، لیکن حضرت عثمان وہاں پہ فزیکلی موجود نہیں تھے. یہ جب تین باتیں سنی، تینوں نیگیٹو تھیں. وہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا کیونکہ مصر کے لوگ حضرت عثمان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، حضرت عثمان کی وجہ سے نہیں، ان کے گورنروں کی حرکتوں کی وجہ سے. اسی لیے حضرت عثمان کو شہید کرنے والے جو باغی تھے ان میں سے بڑی کمپین مصر سے چلی تھی، اور اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. میری حال میں ایک مجلس ریکارڈ ہوئی ہے، مجلس 63، وہ آپ دیکھ لیں. میں آج کی اس گفتگو میں اس موضوع کو کرکرا نہیں کرنا چاہتا. بعد جب تینوں باتیں کی نا، اور نے کہا اللہ اکبر نعرہ ماریا، اور وہ پیٹ پھیر کے نا وہاں سے چل دیا کہ سانو پتہ ہے جناب اہمی عثمان نو چکے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ جان لگا انہوں نے کہا، آپ نے عبداللہ بن عمر میں مصری ادھر آ، پھکی بھی لے جا. صحیح بات ہے، پھکی کا لفظ نہیں ہے لیکن وہ انداز ایسا ہی ہے کہ یہ تین جواب بھی مجھ سے لے جا، یہ بھی مصر والوں کو دینا جا کے جدھر سے آیا ہے تو میں نے اس کو پھکی ٹرانسلیٹ کیا جو ان کا عربی میں سٹائل ہے کہنے کا. آتے اے بھی لے جا. تو واپس بلایا، انہوں نے کہا پہلے تو نے سوال کیا تھا غزوہ احد کے بارے میں، تو وہ قرآن میں آ چکا ہے، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر چکا. تو غزوہ احد میں جو حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، تو صرف حضرت عثمان تو نہیں بھاگے تھے، کئی لوگ بھاگ گئے تھے سوائے چند اصحاب کے. تو اللہ نے قرآن میں ان کو معاف کر دیا، لہذا تو معاملہ ہو گیا ختم. دوسرا تو نے سوال پوچھا تھا بدر کے بارے میں، تو بدر میں سیدہ رقیہ بیمار تھی، نبی علیہ السلام کی اجازت سے وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور آپ نے ان کو تیمارداری پہ چھوڑا تھا. اور پھر بعد میں مال غنیمت میں بھی بدر میں سے حصہ دیا تھا تاکہ انشور کیا جائے کہ یہ بدری صحابی ہے. حضرت عثمان بدر میں نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں رسول اللہ کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم. دو پھکیاں دے دی. پھر تیسرا کہا کہ جو تو نے صلح حدیبیہ کا پوچھا ہے، تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا. عثمان کی وجہ سے تو بیعت لی جا رہی تھی، کیونکہ حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا قریش مکہ کے پاس، اور اس کے پیچھے بھی حکمت تھی، چونکہ قریش مکہ بنو امیہ تھے. اگر کسی اور کو بیچتے تو اس کے ساتھ مس ہیپننگ ہو سکتی تھی، تو خاندانی سسٹم بہت سٹرانگ تھا. تو نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی کہ بنو امیہ میں سے ایک بندہ بھیجا، سیدنا عثمان. آج جب آل امیہ کو برا کہتے ہیں تو یہ جو ناسبی ہیں نا، وہ ہمیں کہتے ہیں حضرت عثمان کو. حضرت عثمان کا ٹائٹل تو آپ ویل نہ کریں نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی جو محبت اہل بیت ہے وہ باقی ناسبی اہل حدیث علماء کو تو کور نہیں کر جائے گی نا. اس کا کریڈٹ صرف میں زبیر علی زئی کو ہی دوں گا. یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والوں کو تو کریڈٹ میں زبیر علی زئی کی محبت اہل بیت کا تو نہیں دے سکتا. لہٰذا سیدنا عثمان کی جو دین کے لیے کنٹریبیوشن ہے اس کا کریڈٹ میں پوری آل امیہ کو کیسے دے دوں؟ یا حضرت عمر بن عبد العزیز کی دین کے لیے کنٹریبیوشن کا کریڈٹ میں پوری آل امیہ کو کیسے دے دوں؟ وہ تو انڈیویجولز تھے نا، ان کے پیچھے تو نہ آپ اپنے لوگوں کو چھپائیں. تو انہوں نے کہا حضرت عثمان کو نبی السلام نے بھیجا تھا تو ان کی شہادت کی خبر لیک کر دی، کیونکہ ان زمانوں میں علم غیب نہیں ہوتا تھا.
اگر علم غیب ہوتا تو یہ شہادت کی خبر ہی نہ مشہور ہوتی. تو نبی علیہ السلام کو جب خبر پہنچی، اللہ کی طرف سے وہی کوئی نہیں آئی بھی تھی، اس لیے ظاہر نبی علیہ السلام تو اجتہاد ہی کرتے تھے کہ عثمان کو شہید کر دی، کیونکہ کافی دن گزر گئے تھے. ادھر بھی حضرت عثمان کی آپ ذرا کمٹمنٹ دیکھیں. مکے میں گئے ہیں، آل امیہ نے کہا کہ چلو تم تو آئے ہوئے عثمان، تم ہی طواف کر لو. انہوں نے کہا نا، نبی علیہ السلام نہیں طواف کرنے کے لیے تم ان کو آنے دے رہے، میں نہیں طواف کروں گا. کعبے کی نسبت بھی رسول اللہ کی وجہ سے، اور چلے گئے. انہوں نے کہا میں طواف کعبہ نہیں کروں گا، جب نبی علیہ السلام کو تم نہیں آنے دے رہے ہو تو میں اکیلا کیوں طواف کر کے چلا جاؤں. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو 6 سال ہو گئے مکے سے نکالا ہوا ہے اور مکے کی محبت ان کے دل کے اندر ہے، لیکن نسبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عثمان کی جب خبر پہنچی تو نبی علیہ السلام نے درخت کے نیچے صحابہ کو 1400، ایک روایت بخاری کی میں 1400 آتا ہے، دوسری میں 1500 صحابہ تھے. آپ علیہ السلام نے سب کو کہا کہ آپ موت کے اوپر بیعت کرو میرے ساتھ، ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں. پیچھے خبر مشہور ہو گئی، انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا ہوا تھا کوئی مذاکرات کرنے کے لیے. تو اندر سے ڈرپوک تھے، تبھی تو پیس ٹریٹی کے اوپر آمادہ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا یہ موت پہ بیعت کر رہے ہیں تو بھائی جان چھڑاؤ. حضرت عثمان کو کہا بھائی جی جاؤ تسی. اب جب ایک ایک کی بیعت آ رہی ہے تو حضرت عثمان تو موجود نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں. غائبانہ بیعت لی. تو انہوں نے کہا تم کہتے ہو صحابہ شجرہ میں شامل نہیں تھا. عثمان تو اس دن اتنا معزز تھا کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے اس کی بھی بیعت لی تھی. وہ بیسیکلی انہی منوسوں کے لیے لی تھی تاکہ کل کو جواب دیا جا سکے کہ حضرت عثمان صحابہ شجرہ میں شامل ہیں، اور رسول اللہ نے ان کو آنری طور پہ شامل کیا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر خیر وہ آگے واپس تو وہ پھر معاملات ٹل گیا. وہ اس وقت پیس ٹریٹی ہوئی، پھر اگلے سال آ کے 3 دن کے لیے کعبہ خالی کیا گیا اور مسلمانوں نے طواف کیا. اس وقت خیر وہ واپس چلے گئے. تو یہ سیدہ رقیہ کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا کہ اس میں وہ بدر والا بھی معاملہ تھا کہ سیدنا عثمان شامل نہیں. ٹھیک ہے.